ترقی نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ گھر کے سارے لوگ ایک وقت میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مسلم معاشرے کے لیے جتنی زیادہ ضرورت چھوٹے کام کی ہے اتنی ضرورت بڑے کام کی نہیں ہے. تعلق مربی ہی کو تعلیم کہتے ہیں، جائے مربی ہی کو مکتب کہتے ہیں. مسلمانوں کا جو بہترین تعلیمی نظام تھا اس کا جو فریم ورک تھا وہ حلقہ تھا. اس میں ایج وائز کلاسیفیکیشن انسانوں کی نہیں ہوا کرتی تھی، اس میں ایبلٹی وائز کلاسیفیکیشن انسانوں کی نہیں ہوا کرتی تھی، اس میں انسانوں کی اکنامک اور فائنینشیل کہہ لیجئے صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی کلاسیفیکیشن نہیں ہوتی تھی. ہمارا یہ خیال ہے کہ حلقے ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ حلقے ہونے چاہیے، اور نوجوانوں کے، عورتوں کے، مردوں کے، بہت سے لوگوں کے، اور لوگ اپنے اپنی سطح پر گھروں میں حلقے قائم کریں. اس کی ایک بہت نیچرل صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر فیملی کے اندر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے بعد اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ گھر کے سارے لوگ کسی کھانے میں جمع ہو جائیں. اچھا اب یہ مشکل سے پیش آتی ہے، پہلے تو بہت جب ہم چھوٹے تھے تو ایسا بہت ہوا کرتا تھا، لیکن اب ذرا کم ہونے لگا. اب ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ترقی نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ گھر کے سارے لوگ ایک وقت میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں. ہم اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ اب ہر آدمی اپنے کمرے میں کھا سکتا ہے، اپنے اپنے وقت پہ کھا سکتا ہے. کیا اور گھر میں کھانے کی کیا ضرورت ہے، کہیں بھی کھا سکتا ہے. مطلب میک ڈونلڈز بھی ہے ہماری مدد کے لیے، تو کہیں بھی کھا سکتا ہے. تو یہ آج کے مسائل ہیں. لیکن جب کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور ابھی بھی بہت سے گھروں میں ہوتا ہے، کہ اگر ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ، گھر کے تمام لوگ بیٹھے ہوں اور کھانا کھائیں، گھر کا پکا ہوا کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد جب کھانا کھا چکیں تو ڈائننگ ٹیبل پر کوئی 30-40 منٹ، 50 منٹ یا 1 گھنٹے تک مزید نشست طویل ہو جائے. کھانا تو کھا لیا ہے، اب باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو ڈسکشن تھا اس کی ایک خاص علمی اہمیت ہوتی تھی، اس کی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہوتی ہے. وہ جو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ڈسکشنز ہوئے ہیں اس کی ایک بہت زبردست ایجوکیشنل سگنیفیکنس ہے، اور اس کو میں حلقے کی ایک شکل کہتا ہوں. یہ بھی حلقے کی ایک شکل ہے. یہ ایک موسٹ نیچرل فارم میں ہر گھر میں پیدا ہو سکتی ہے. گھروں میں لوگ بیٹھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر میں جب سارے لوگ موجود ہوں اور ٹی وی بند ہو اور موبائل فون بھی بند ہو، تو جو باتیں ہوتی ہیں ایکچولی وہ فیملی کے اندر ایک ایجوکیشن ہوتی ہے. وہ ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، بھلے وہ جیسی بھی باتیں ہوں. بس اس میں غیبت نہ ہو، اس میں شاپنگ کی باتیں نہ ہوں، خریدنے بیچنے کی بات نہ ہو اور غیبت نہ ہو. تو بس جو بھی بات ہو رہی ہوگی انشاءاللہ اس کی کوئی نہ کوئی تعلیمی اہمیت ہوگی. تو اسی طرح حلقے جو ہیں وہ اور مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں. تو اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے. اور مکالمے کا احیاء، جسے میں ریوائول آف کانورسیشن کہتا ہوں، یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے. لوگوں کو بات چیت پر آمادہ کر لیا جائے، کٹی سے گریز کرنے پہ راضی کر لیا جائے. لوگوں کو اس بات پہ تیار کر لیا جائے کہ بھائی میں نہیں مانتا اور میں تم سے کٹی، اس سے باہر نکل آؤ، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. وہ بات چیت جو ہے، اسلاف کا جو طریقہ کار تھا وہ بات چیت تھا. سقراط سے لے کر پھر رسول انبیاء تک پہنچ جائیں آپ کو لگے گا یہ بات چیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو لانگ سرمنز کتنے ملیں گے اور کہاں ملیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے ریکارڈ کیا ہے. ریکارڈ سے مراد انہوں نے محفوظ کیا ہے اور اس کو پھر بیان کیا ہے. تو سیرہ میں اس کی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ لمبے خطبوں کی ڈیٹیلز، گنتی کے چند خطبے ملتے ہیں جن کی طوالت زیادہ نہیں ہے، بہت مختصر ہیں، بہت مختصر ہیں. لیکن جو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جب آپ اس کی بناوٹ پہ غور کرتے ہیں احادیث کی، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آیا. سائل یعنی جو سوال کرنے کے لیے، ایک سوال کرنے والا آیا، اس نے ایک سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر کوئی اور بات کی. تو یہ جو ساری کانورسیشن ہے، جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، وہ اپنی بناوٹ میں اور اپنی تفصیل میں
اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمہ مبارک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی ہے. کسی نے کچھ پوچھا, کسی نے پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے, یعنی ایک مکالمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی دکھایا, یہی والا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے. اس طرح بہت سے مواقع ہیں. تو یہ ایک ہم ہو یہ رہا ہے کہ ہم آج کا جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹائپ کے پیرنٹس اور ٹیچرز تو وہ ہیں جن کے لیے تربیہ کا جو کاز ہے وہ میٹر کرتا ہے. دوسرے ٹائپ کے ٹیچرز اور پیرنٹس وہ ہیں جن کے لیے تربیہ کا کاز کوئی خاص میٹر نہیں کرتا. جن کے لیے تربیہ کا کاز میٹر کرتا ہے وہ مکالمے پہ آمادہ نہیں ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہہ دیا ہے نا, بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے اور میں کچھ نہیں سنوں گا. تو پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام نہیں ہوتا تربیہ. تربیہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ میرا جس انسان پہ بس چل رہا ہے اس پر میں اپنا قانون نافذ کر دوں. یہ تربیہ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ نے شریعت نافذ کی ہے نابالغ کے اوپر. شریعت تو بالغ کے اوپر نافذ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے قانون نافذ کیا ہے. جب آپ کے زور سے وہ باہر آ جائے گا, جب آپ کی حکومت سے باہر آ جائے گا تو وہ کرے گا جو اس کا دل چاہے گا کہ وہ کرے. یہ تربیہ تھوڑی ہے. بچوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط بچوں کے اوپر اپنی اچھی مرضی مسلط کر دینے کا نام تربیہ نہیں. یعنی آپ کی مرضی کوئی غلط مرضی تھوڑی ہے. آپ نے بہت اچھی مرضی, آپ نے کہا پورا لباس پہننا ہے تمہیں, آپ نے کہا اس وقت سونا ہے, اس وقت اٹھنا ہے, آپ نے کہا یہ نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے, وہاں نہیں جانا وہاں جانا ہے. یہ سب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اچھی باتیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی غلط بات کر رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ نے بچوں پہ جو حد لگائی ہے وہ حد کسی نہ کسی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے, اس کے پیچھے کوئی دینی بصیرت ہے, اس وجہ سے آپ نے وہ حد لگائی ہے. لیکن بچوں کے اوپر اپنی اچھی مرضیوں کو مسلط کرتے رہنا تربیہ نہیں ہوتی. بلکہ تربیہ اس بات کا نام ہے کہ بچے اپنی رضا سے اور اپنے فہم سے اپنے اختیار کا سینسیبل اور رسپانسبل استعمال کر سکیں, اپنے اختیار کے درست استعمال کی ذمہ داری قبول کریں. جب ان کو یہ موقع ملے کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ کام کریں جو صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں تربیہ. لیکن اگر میں اپنے بچوں کے سامنے کہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں نا میں تمہیں وہ کرنے ہی نہیں دوں گا, تمہارے پاس چوائس صرف یہی ہے, اصل میں نے تمہاری چوائس ضبط کر لی ہے, تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم کرو اور جیسے کہہ رہا ہوں وہ تم کرو, تو اس چیز کا نام تربیہ نہیں ہے. رب کریم نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا. بچے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا تربیہ نہیں ہوتی, بلکہ بچے کو اس کے اختیار کا احساس دلانا, بچے کو یہ بات بتانا کہ بیٹا رب کریم نے آپ کو بھی اختیار دیا, رب کریم نے مجھے بھی اختیار دیا ہے, آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اختیار کا درست استعمال کریں گے. اگر آپ نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا تو آپ کی پکڑ ہوگی, اور میں نے اگر آپ کو یہ بات نہیں بتائی تو میری بھی پکڑ ہوگی. جب تک آپ میری رعیت میں ہیں تب تک میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو روکوں غلط چیز سے, تو میں روکوں گا بھی, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کا خود استعمال کریں, درست استعمال کریں. یہ پوری بات ان تک, اور اس کے لیے مکالمہ ضروری ہے, اس کے لیے تعلق ضروری ہے. تو بہرحال یہ حلقے کیوں قائم ہوئے, ہم نے بہت سی جگہوں پر کوشش کی کہ لوگ حلقے شروع کریں, بہت سے لوگوں نے شروع بھی کیا الحمدللہ. پاکستان میں بہت سی جگہوں پر اس طرح حلقے شروع ہوئے ہیں. ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں امت کے لیے اور مسلم سوسائٹی کے لیے, میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلم معاشرے کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مسلم معاشرے کے لیے جتنی زیادہ ضرورت چھوٹے کام کی ہے اتنی ضرورت بڑے کام کی نہیں ہے. ہم چھوٹا کام کرنے پہ راضی نہیں ہو پا رہے. کوئی بھی جو مسلم امہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ لاکھوں کی تعداد میں, وہ چاہتا ہے کہ چھا جاؤں, ایک دم لاکھوں میں چلا جاؤں, پروجیکشن چاہتا ہوں. بھئی خاموشی کے ساتھ, گمنامی کے ساتھ, شہرت سے بچتے ہوئے, آرام سے, سائلنٹلی, بیبی سٹیپس لیتے ہوئے وہ کام جو درست ڈائریکشن میں ہو اور کرنے کا کام ہو, 5 آدمیوں کے ساتھ, 4 آدمیوں کے ساتھ, 10 آدمیوں کے ساتھ, اپنے گھر کے 4 آدمیوں کے ساتھ,
وہ لوگ جو مسلم امہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر کے 4 آدمیوں کو چھوڑ کے باقی پوری امہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. مطلب کبھی کبھی ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ گھر میں 4 آدمی کہیں امت میں نہیں ہے, یہ کون سی امت میں, یہ بھی تو اسی امت میں ہے نا. تو ان 4 آدمیوں کو ان 4 آدمیوں کو چھوڑ کے باقی پوری امہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہو, ان 4 کے لیے کب کرو گے؟ ان کے لیے کوئی اور آئے گا. تو اپنے جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس کو ایجوکیشنل پلیس بنا لیں. بلکہ ہمارے اسلاف کے یہاں جو تربیہ کے سارے ماڈلز تھے اس میں کھانا پینا جو تھا نا وہ تربیہ کا ایک بہت اہم ایسپیکٹ تھا. دسترخوان پہ تربیہ ہوا کرتی تھی. بلکہ آپ اسلاف میں دیکھیں گے کہ وہ کھانے پینے کا ایک کچھ نہ کچھ اس میں آتا تھا. تو ہماری بھی جو بہرحال اب کھانے پینے کی شکل دوسری ہو گئی, ڈائننگ ٹیبل ہو گئی. آپ اسی کے اوپر جو کانورسیشنز کریں گے, بچے اپنے سوال پوچھیں, بچے اپنی بات کریں. تو بچوں کو تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اب ڈائننگ ٹیبل پر ابو جان پوچھیں گے نمبر کتنے آئے, امی جان بتائیں گی کہ اس نے تو ہوم ورک نہیں کیا, تو میری شامت آئے گی تو میں اپنے کمرے میں ہی کھا لوں یا بس مجھے زیادہ بھوک نہیں لگی. تو یہ والا پرابلم ہے, کیونکہ ہم لیکچرز دیتے ہیں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے, وہ اپنی بات کر نہیں پاتا. تو میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ باتیں ہوں اور اچھے انسان کے ساتھ باتیں ہوں. میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی بچے کی بہت بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سمجھدار انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائے. کسی بھی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے. ہمارے لوگوں کا اس وقت عقیدہ کیا ہے ہماری سوسائٹی کا, کسی بھی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی ایسی عمارت کے اندر روزانہ 5 گھنٹے کے لیے بھیجا جائے جس کے باہر لفظ اسکول لکھا ہے اور انگلش بھی لکھا ہے. مطلب اگر کسی عمارت کے باہر کسی عمارت کے ماتھے پہ انگلش اور اسکول 2 لفظ لکھے ہوں تو میں اپنے بچوں کو تحصیل علم کے لیے روزانہ 5 گھنٹے کے لیے اس عمارت میں بھیجوں اور باہر نکالوں, تو اس سے میرے بچے کے اندر علم, اخلاق, ایمان اور بہت سے اور فضائل حسنہ اس کے اندر خود بخود نمو پائیں گے. اس قسم کا عقیدہ اور اس کی کیا بنیاد ہمارے پاس ہے, یہ بس اللہ ہی رحم فرمائے. کسی بھی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سمجھدار انسان سے تعلق میں آ جائے, کسی سمجھدار انسان سے, کسی علم والے سے تعلق میں آ جائے, کسی ایمان والے سے تعلق میں آ جائے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, تعلق مربی ہی کو تعلیم کہتے ہیں, جائے مربی ہی کو مکتب کہتے ہیں. جس جگہ مربی بیٹھا ہوا ہے وہی اسکول ہے, وہی مکتب ہے. مربی درخت کے نیچے بیٹھا ہے تو یہ اسکول ہے, مربی مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہے وہ اسکول ہے, مربی چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہے وہی اسکول ہے. وہی جگہ مکتب ہے جہاں مربی بیٹھا ہے. اور پھر اس تعلق میں آنے کے بعد ایک بامعنی مکالمے کا آغاز ہو سکے, کیونکہ بچے کے اندر تجسس رب کریم نے رکھا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ کے سوال اٹھائے گا. آپ کا تعلق اس بات کو اجازت دے گا اس بات کی کہ وہ آپ سے سوال کر سکے. اگر آپ کا خوف محسوس کرتا ہے تو وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا, وہ ڈرتا ہی رہے گا, کانپتا ہی رہے گا. تو وہ ایک اچھا ایک مکالمے کی, ایک بامعنی مکالمے کا آغاز ہو سکے. وہ جو صاحب علم ہے وہ اس بچے کی تکریم کر سکے, اس بچے پہ یقین کر سکے, اس کی صلاحیتوں پہ اعتماد کر سکے, اس کی فطرت اور نیت پر کسی بھی قسم کے شک سے گریز کرتا رہے. ہم بچے کی فطرت پہ شک کرتے ہیں, ہم بچے کی نیت پہ شک کرتے ہیں, ہم بچے کی صلاحیت پہ شک کرتے ہیں. اور ایسے ماحول کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے اس کو تعلیم کہتے ہیں. بچے کی نیچر, بچے کی انٹینٹ, بچے کے پوٹینشلز کسی بھی قسم کے شک سے بالاتر ہیں. بچے کے پوٹینشل اور بچے کی نیچر پہ شک کرنا توہین اللہ تعالیٰ کا کیس بنتا ہے. یعنی خدا جس کو اپنا شاہکار قرار دے رہا ہے آپ کو اس میں کیڑے نظر آ رہے ہیں. تو یہ پرابلم ہے نا ہمارے یعنی یہ ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے, یہ ہماری کوتاہ بصری کا بھی کیس بنتا ہے نا. ہماری مطلب یا تو ہم مان لیں کہ بھائی ہماری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے, ہمیں ہر بچے کے اندر پرابلم نظر آتا ہے, یا ہم یہ بات مان لیں کہ ہم اللہ کو اس طرح نہیں تسلیم کر پائے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے, لہٰذا ہمیں ہر بچے کی فطرت میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے ہمیں ہر بچے کی فطرت کے اندر مسئلہ؟ یہ بات واضح ہو رہی. ہمارے وطن میں جو تھوڑی بہت دین یعنی جتنی بھی الحمدللہ اچھی خاصی دینداری ہے, یعنی جو دینداری نظر آتی ہے, جو ایمانداری نظر آتی ہے, جو مسجد اور نماز سے رغبت نظر آتی ہے, جو اللہ کے لیے کچھ کرنے اور اللہ کے لیے وقت دینے اور مال دینے اور جان دینے کی اسپرٹ نظر آتی ہے صحیح فہم اور صحیح اخلاص کے ساتھ. یعنی میں اس میں بات یہ ہے کہ صحیح علم اور صحیح ایک
تو جو تھوڑی بہت الحمدللہ دینداری اور ایمانیات نظر آتی ہے ہمارے وطن میں، اور مسجدوں میں رونق نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ تو ہے الحمدللہ، مسجد میں سینکڑوں لوگ نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز تھے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ اتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی سچ بول رہے ہیں، لوگ اتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی ایمانداری کر رہے ہیں، لوگ اتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی جس سے پیسے لیے اس کو پورے واپس کر رہے ہیں، جس کا جو حق ہے اس کو پورا دے رہے ہیں، جس سے جو کمٹمنٹ ہے پوری کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں، اب زیادتی نہیں کر رہے کسی کے ساتھ جب انہیں کوئی پکڑنے کا وہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے معاملات ٹھیک رکھے ہوئے. جو لوگ اس وقت ایسا کر رہے ہیں، یعنی گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کے فجر کی نماز میں پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ بیمار ہوں، چاہے وہ صحت مند ہوں، تو وہ کیوں پہنچ رہے ہیں اور کیسے پہنچ رہے ہیں؟ انہیں اس قابل بنانے اور اس لیول پر لانے کے لیے کون سا انتظام ہماری سوسائٹی میں تھا؟ ہمارے پاکستانی معاشرے میں الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں اور دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو وہ آج اس جگہ پہنچے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جب تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو ایک ایسے انسان سے ان کا تعلق ہوا جو ان پہ شک نہیں کر رہا تھا، جو ان سے محبت کر رہا تھا. وہ کسی انسان کے تعلق کے نتیجے میں مسجد کے اندر پہنچے ہیں، وہ کسی انسان کے تعلق کے نتیجے میں ان کے اندر ایمانداری کا ایک جوش جو ہے اور ایک جذبہ جو ہے وہ جاگ گیا ہے. اور جو اس کے اوپر اپنی مرضی چلاتا ہے، جو اس پہ فتوے دیتا ہے، جو کہتا ہے تم سے کٹی، تم ہم جیسے نہیں ہو، تو وہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ جو محنت ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کو تحریک کی شکل میں ہونے کی ضرورت ہے، تنظیم کی شکل میں یعنی اس کا تنظیم کی شکل میں تنظیم جو ہے وہ بہت ہی کم محسوس ہو. اس کی جو طریقہ واردات ہوگا وہ تحریکی ہوگا، تنظیمی نہیں ہوگا. اس کے اندر کیپٹل منیمم انوالو ہوگا، اس کے اندر کلیم سے شعوری طور پر گریز کیا جائے گا، اس کے اندر پروجیکشن سے اسٹریٹجیکلی بچا جائے گا. اور جس دن ایسے 313 پیدا ہو جائیں گے، اس کو آپ دبا نہیں سکیں گے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. وہ 313 وہ کہہ لیجئے جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک ڈیٹرنس لیول ہے، وہ ایک لیول ہے جس سے آپ اس کو پھر انشاءاللہ وہ یعنی پھر یہ دبایا نہیں جا سکے گا. 0 سے 313 کا سفر جو ہے نا وہ بہت دشوار ہے، 313 سے لاکھوں کا سفر بہت آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.